السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انیلا ملک، آپ کے چینل قرآن تجوید میں آپ کے ساتھ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہم نے ماشاءاللہ سے تکبیر نمبر 9 سٹارٹ کر لی ہے، اور جس کی ہم نے 3 لائنیں میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی وہ 3 لائنیں تھیں، کیونکہ پہلی بار جب پڑھتے ہیں تو اتنا ہی سبق کافی ہوتا ہے، جتنا زیادہ سبق ہوگا پھر یاد کرنے میں بھی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ تو آج بھی میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گی کہ زیادہ نہ دوں، کیونکہ پھر جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ٹائم لگے گا، اور جو پہلی بار قرآن مجید پڑھ رہے ہیں یا جو تلفظ کے ساتھ پہلی بار پڑھ رہے ہیں انہیں تھوڑا سا مسئلہ ہوگا، اس لیے میں کوشش کروں گی۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں آپ کو آسان طریقے سے ہی پڑھاؤں تاکہ مشکل نہ لگے۔ قرآن مجید میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو سیکھنے والی ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کو صرف بیسک باتیں سکھاؤں گی جس سے ہمارے قرآن کا تلفظ اچھا ہو، ورنہ ماشاءاللہ سے قرآن مجید تو اللہ ایسی کتاب ہے اللہ کی کہ ہم ساری زندگی بھی اسے پڑھتے رہیں، سمجھتے رہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک زندگی بھی تھوڑی ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پھر پہلے میں نے آپ کو یہ آمان سے سٹارٹ کر کے 3 لائنیں پڑھائی تھی شاء تک، آگے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم بغیر جوڑیں گے پڑھیں گے۔ یہ میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، میم کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ مالکی، مالکی، شیئن، شیئن، طغى، طغى، طغوا، طغوا۔ یہ دیکھیں یہ غین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے ساتھ یا بھی ہے، لیکن یا ہم نے نہیں پڑھنی، ہم نے کھڑی زبر پڑھنی ہے، کھڑی زبر کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ یا کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ پڑھی ہی نہیں جائے گی ہم نے۔ تو یہ ہے غو، یہ ہے حروف لین۔ اگر غین کے اوپر پیش ہوتی تو یہ حروف مدہ ہوتا، اگر غین کے اوپر زبر ہے تو یہ حروف لین ہے، اور اسے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں لگانا۔ طغوا، طغوا، طیرن، طی بھی حروف لین ہے، طیرن، عادن، یہ ہے حروف مدہ، اسے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ عادن، علا، علا، جس لفظ کے ساتھ الف جڑا ہو یا کھڑی زبر ہو اسے ہمیشہ ایک الف کے برابر ہی لمبا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں بھی یا ہے، لیکن یہاں کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ کھڑی زبر لام کے اوپر ہے۔ عین، عین، فیہ، اب یہ دیکھیں یہاں بھی یا ہے اور یہاں بھی یا ہے، لیکن پڑھنے میں فرق یہ ہے، یہ کیونکہ یہاں یا سے پہلے زبر ہے اور یہ حروف لین ہے جسے لمبا نہیں کرنا، آئی ایسے پڑھنا ہے، اور یہاں یا سے پہلے زیر ہے اسے ہم نے لمبا کرنا ہے۔ فیہ ایک الف کے برابر۔ قال، قال، قول، قول، کان، یہ قو اسے موٹا کرنا ہے، اسے موٹا نہیں کرنا، اور یہ حروف لین ہے، حروف مدہ ہے۔ کیدن، کیفا، کیدن، کیفا، لوحن، لیس، مالن، نارن، مائن، ویلن، لیس، مالن، نارن، مائن، ویلن۔ 4 لائنیں کافی ہیں، اب میں اس کے جوڑ بتا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم کھڑی زبر ما، لام زلی، مالی، کاف زر کی، مالی کی۔ ہمیشہ ایسے جوڑ کریں جیسے یہ دیکھیں، میم کھڑی زبر ما، لام زلی، مالی، کاف زر کی، مالی کی۔ تینوں کے اکٹھے جوڑ نہیں کرنے، ایسے پھر تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو زیادہ اگر اچھے طریقے سے ہم نے یاد کرنا ہے تو یہی طریقہ ہے کہ ہم اگر اس کے جوڑ کیے ہیں، میم کے کیے ہیں، پھر لام کے کیے ہیں، پھر دونوں کے ملایا، پھر کاف کے کیے ہیں، پھر اسے ملایا، اگر اس سے آگے بھی کوئی اور لفظ ہوتا ہے پھر اسے ملاتے، پھر چاروں کو ملاتے، ایسے یہ جوڑ کا صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ شین یا زبر شی، حمزہ 2 زیر ان، شیئن،
طا زبر طا، غین کھڑی زبر غا، طغا، طا زبر طا، غین واو زبر غو، طغو، طا یا زبر طی، غا دو زبر غن، طیغن، عین الف زبر عا، دال دو زیر دن، عادن، عین زبر ع، لام کھڑی زبر لا، علا، عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، عین، عین اور ہا، عین اور ہا، یہ دو لفظ ایسے ہیں کہ اکثر بچے پڑھتے ہیں تو ان کی آواز صحیح طرح سے نہیں نکالتے، تو پھر ایسے عین اور حمزہ میں فرق، اور ہا اور آنکھوں والا ہا اور دوسرا ہا، ان میں پھر فرق کا پھر پتہ نہیں چلتا، اس لیے چاہے بچے ہوں چاہے بڑے ہوں کوشش کریں کہ ہر لفظ کی آواز اس کے مطابق نکالی جائے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے پڑھا کیا ہے، اور دوسروں کو بھی ایسے ہی پتہ چلے گا۔ اب ہم عین کی بجائے عین پڑھ دیں تو ایسے لگے گا کہ ہم نے حمزہ کو ساتھ ملا دیا جا کے، عین، عین یا زبر عی، نون دو پیش نون، عین، فا یا زر فی، حاضر ہی، فی، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال، قاف واو زبر قو، قاف واو زبر، قاف واو زبر قو، لام دو پیش نون، قول، موٹا کرنا ہے کاف کو، اس کاف کو موٹا نہیں کرنا، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، کاف یا زبر کئی، دال دو زبر دن، کئی دن، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیفا، لام واو زبر لو، ہا دو زر حن، لوحن، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لیسا، میم الف زبر ما، لام دو زبر لن، مالن، پہلے بھی میں نے بتایا تھا تو اب پھر بتا دیتی ہوں کہ جہاں بھی دو زبریں ہیں اس کے ساتھ آگے کچھ بھی ہو، الف ہو یا کچھ بھی ہو، ہم نے اسے ساتھ نہیں پڑھنا، ہم نے صرف یہ پڑھنا ہے لام دو زبر لن، اب یہ دیکھیں نون الف زبر نا، غا دو زبر غن، ناغن، اس کے ساتھ ہم نے الف نہیں پڑھنا، میم الف مد، مد جو ہوتی ہے وہ زبر سے بڑی ہوتی ہے، یعنی بڑی اس طرح سے کہ یہ ہم نے اسے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو اس لیے ہم نے پہلے مد کو کہنا ہے پھر زبر کو کہنا ہے، اور یہ حرف جو کہ اگر اسے ہم مد ہٹا دیں تو یہ حرف مدہ ہے، میم الف زبر ما، اس لیے میم کے ساتھ جو الف ہے وہ الف، اور یہ بڑی مد کے 5 الف، یہ بن گئے 6 الف، ہم نے اس میم کو کوئی بھی لفظ ہو جس کے ساتھ الف جڑا ہو اور اس کے اوپر مد آ جائے تو اسے 5 کی بجائے، کیونکہ مد تو خود 5 الف کے برابر لمبی ہوتی ہے اور ساتھ الف یہ حرف مدہ کا الف بھی ہے، اس لیے 6 الف کے برابر لمبا ہو گیا، ما ان، جنہیں تو اندازہ ہو گیا ہے کہ مد کو 5 الف کے برابر کتنا لمبا کرتے ہیں تو ان کے لیے تو مشکل نہیں ہے، تو جنہیں تھوڑا مشکل لگتا ہے وہ مٹھی بند کر لیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں اور ایک اپنی انگلی کھولتے جائیں، جیسے ہی 5 انگلیاں کھلیں گی سمجھ لیں کہ 5 الف کے برابر لمبا ہو گیا، ایک دم سے نہیں کھولی، ایک ایک کر کے کھولنی ہے اور اسے 6 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، ما ان، ویلن، ویلن، میم الف مد زبر ما، حمزہ دو زر ان، ما ان، واو یا زبر وی، لام دو پیش لن، ویلن، آج کے لیے اتنے سبق کافی ہے، آسان ہے مشکل نہیں ہے، بار بار پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا، اور کوشش کیا کریں کہ پیچھے سے بھی بار بار، زیادہ نہیں تو 1-2 بار جو تختی پیچھے سے پڑھائی، جیسے یہ 3 لائنیں پہلے پڑھی تھی یہ بھی ساتھ ہی ملا کے جب ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ساتھ ہی ملا کے پڑھ لیں، کیونکہ پھر ایسے ہوتا ہے نا کہ پھر وہ بھولتا نہیں ہے، تو اپنے امید کرتی ہوں کہ مشکل نہیں لگا ہوگا، تو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیں، قرآن مجید کو دل لگا کے پڑھیں، کیونکہ جو بھی کام ہم دل لگا کے کرتے ہیں وہی ہمیشہ بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں، نماز کی پابندی کریں، اللہ حافظ۔